اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها النعق العظیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، اس وقت ہم تمام انسانوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، ڈھیر ساری دولت ہے یا بہت سارے لڑکے ہیں تو وہ انسان کامیاب ہے۔ جس انسان کے پاس پیسے نہیں، جس انسان کے لڑکے نہیں، معاشرے میں اس انسان کو بیکار سمجھتے ہیں، بے وقت سمجھتے ہیں اور اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے کامیابی کا راز، اپنے کامیابی کا دار و مدار مال اور اولاد کو سمجھا ہے۔ معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے وہ شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے چند چیزیں خریدی تو جا سکتی ہیں لیکن ان سے مکمل فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ کسی کی نظر کم ہے، چشمہ تو خرید سکتا ہے پر نظر نہیں خرید سکتا۔ بیمار ہے، دوا تو خرید سکتا ہے پر صحت خرید نہیں سکتا۔ کوئی انسان غیر شادی شدہ ہے، پیسہ خرچ کر کے وہ شادی تو کر سکتا ہے لیکن سکون نہیں خرید سکتا ہے۔ کسی انسان کے پاس گھر نہیں، پیسہ ہے تو پیسے سے گھر تو خرید سکتا ہے لیکن آرام نہیں خرید سکتا۔ بیڈ خرید سکتا ہے پیسے سے لیکن نیند خرید نہیں سکتا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، انسان پیسہ خرچ کر کے چمچگیری کرنے والوں کو، نعرے لگانے والوں کو اور منہ پہ تعریف کرنے والوں کو تو خرید سکتا ہے پر کسی کے دل میں محبت کو خرید نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کو دنیا میں پیسے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ اور چھوڑیے کھانا خرید سکتا ہے بندہ لیکن اس کھانے کو مفید نہیں بنا سکتا ہے۔ انسان کے ساتھ ضروریات کے لیے پیسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کئی چیزوں میں محتاج بنا کر کے انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ دیکھ انسان، مال سب کچھ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا بَنُونَ، بیٹے بھی انسان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کئی لڑکے دیے لیکن پتہ چلا کہ ایک پڑھنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسٹریلیا چلا گیا، دوسرا UK چلا گیا، تیسرا US چلا گیا۔ بڑھاپا آیا، ابا کو اماں کو پہلے مہینے میں فون کرتے تھے، شادیاں ہوگی، بچے ہو گئے، وہاں پر سیٹل ہو گئے، 3-4 مہینہ ابا اماں فون کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے کوئی فون ہی نہیں آ رہا۔ یہاں سے کوشش کر لی تو اس کے بعد کہا کہ ابا ہم اس وقت میٹنگ میں بزی ہیں، ابا ہم آفس میں بزی ہیں۔ اچھا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کر لیتے ہیں۔ کچھ وقت اسی طرح ٹل گیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ فون پہ یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آخر اجنبی لوگوں نے جنازہ اٹھایا، اجنبی لوگوں نے قبر میں اتارا اور اجنبی لوگوں نے ان کا تھوڑا بہت جب تک سانس چلتی رہی ان کا خیال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسانوں، دنیا کے اندر یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد ہر چیز کے لیے مفید نہیں ہوتے۔ مال ہوتے ہوئے انسان بھوک سے مرتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے چنگیزیوں نے جب
حملہ کیا، بغداد کو اپنے قبضے میں لے لیا، تو وہاں اس وقت مسلمان جو حکمران تھا اس کو اس کے خزانے میں بند کر دیا۔ ایک چوکیدار ایک فوجی کو چوکیداری پہ رکھا، کہا کہ یہ کچھ بھی بول دے، اس کو کھانا نہیں دینا ہے، جب بھی یہ بول دے تو اس کو مجھے اطلاع کر دینا۔ خزانہ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا ہے، اندر بادشاہ سلامت تشریف فرما ہے، ایک فوجی دربانی کر رہا ہے۔ 1-2 دن گزرے، بھوک سے نڈال ہو کر کے کہنے لگے بھائی میرے کو کھانا چاہیے۔ اس نے دروازہ بند کیا، جا کر کے اپنے اوپر والے کو بتا دیا کہ بادشاہ سلامت کھانا مانگ رہے۔ وہ خود آئے خزانے کے اندر، ایک قیمتی سونے کی تھالی میں ہیرے جواہرات کو سجایا، سجا کر کے آگے پیش کر دیا، بادشاہ سلامت کھائیے۔ اس نے کہا اس سے میں کیا کروں، اس سے بھوک تھوڑی مٹائی جاتی ہے، مجھے تھوڑا سا سالن اور روٹی چاہیے۔ تو وہی ہیرے ان پہ دے مارے، کہنے لگے کہ تمہاری اوپر لعنت ہو، جب ان سے بھوک نہیں مٹتی تو ان کو خرچ کر کے اپنا دفاع تو مضبوط کر لیتے۔ بغداد میں لوگ بھوکے کیوں سوتے ہیں، اپنی فوج کو مضبوط کیوں نہیں بنایا؟ ایک یہودی کا واقعہ ہے کتابوں میں، بہت بڑا مالدار تھا، اس نے اپنا خزانے کا دروازہ بنایا تھا اور اس کو ساؤنڈ پروف بنایا تھا۔ ہر بندے کو شک ہوتا ہے کہ یار کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ چوکیدار کو بتائے بنا اپنی خفیہ چابی استعمال کر کے وہ اندر چلا گیا، چوکیدار کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اندر جا کر کے غلطی سے دروازہ بند ہو گیا۔ سسٹم کچھ ایسا تھا کہ دروازہ اندر سے کھلنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ساؤنڈ پروف۔ اندر جا کر کے اس نے اپنے خزانے کو اچھی طرح سے چیک کیا، اور جب باہر نکلنے کے لیے دروازے کے پاس آیا تو دروازہ بند۔ اندر سے چیخا چلایا، کچھ بھی کیا، باہر آواز جائے تو کسی کو پتہ چلے۔ گھر والے اور سب کو پتا تھا کہ صاحب کبھی کبھار مہینے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، وہ سمجھے شاید کسی تجارتی معاملے میں الجھ گئے، کہیں دور سفر پہ چلے گئے۔ یہ بیچارہ اندر چیختے چلاتے آخر بھوک سے نڈال ہو کر کے نیچے گرے، اور وہیں پر گرے پڑے اس کا انتقال ہو گیا۔ 1-2 مہینے کے بعد چوکیدار نے چیک کرنے کے لیے جب دروازہ کھولا تو اندر ہنڈیوں کا ڈھانچہ ہے، پورے کا پورے خزانے کے اندر ایک بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ بھئی وہ سانپ اندر آ کر کے اندر مر کھپ گئے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دولت کو بنایا، اولاد کو بنایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد کو اللہ نے بنایا دنیا کی زینت خوبصورتی کے لیے، دنیا کے اسباب کے طور پر، کامیابی اس کے اندر نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، میدان حشر ہوگا، وہاں پر مال بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، بیٹے بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ پھر کیا چیز ہوگی جو فائدہ دے؟ فرمائے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا اس کو فائدہ ملے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم کہتے ہیں صاف ستھرا دل، صاف ستھرا دل جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، صاف ستھرا دل جس کے اندر گناہوں کا دھبا نہ لگا ہوا ہو۔ ہم مارکیٹ جاتے ہیں، سیب خریدنے کے لیے چلے جائیں، کیلا خریدنے کے لیے چلے جائیں، کوئی بھی پھل خریدنے کے لیے چلے جائیں تو دیکھتے ہیں، پہلے تلاش کرتے ہیں کہ ہاں بھئی داغ تو نہیں لگا ہوا۔ جو صاف ستھرا ہے وہ پھل خرید لیتے ہیں، جو داغی اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ٹھیلے والے، بہت سارے پھل فروش ایسے ہوتے ہیں، داغی پھلوں کو الگ سے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صاف لیں گے تو صاف آپ کو ان دانوں میں ملے گا، اور اگر آپ داغی لینا چاہتے ہیں تو اتنے کم پیسوں میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جب ہم دنیا کے پھلوں میں سے داغدار پھلوں کو خریدنا اپنے لیے پسند نہیں کرتے، سیاہ دھبا لگے ہوئے کیلوں کو اپنے گھر لے جانا پسند نہیں کرتے کہ بچے بولیں گے پتہ نہیں ابا کون سے لے کے آئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس دل کو لینا پسند کریں گے جس دل کے اندر داغ بھی لگے ہوئے ہیں، دھبے بھی لگے ہوئے ہیں؟ میرے دوستو، اس لیے اللہ فرماتے ہیں من جاء بقلب سلیم، اس انسان کو فائدہ ہوگا جس میں جو قلب سلیم میرے پاس لے کے آیا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا جس گھر میں، جس کمرے میں تصویر یا کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ بھی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی گھر میں تصویر ہے، بھلے آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، بہت بڑے فریم کے اندر پوری دیوار پہ چپکی ہوئی ہے، لکھا ہے ایسے کمرے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو بھائی جب فرشتے ایسے گھر میں، ایسے کمرے میں داخل نہیں ہوتے جس میں ایک تصویر ہو، جہاں ہم نے اپنے دل پہ سینکڑوں تصویریں چھپا رکھی ہیں، چھاپ رکھی ہیں، تو وہاں پر رحمت والے رب کیسے آئیں گے؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم جب چلے جائیں تو ہمارا دل بالکل صاف ہو، چمکتا ہوا ہو سورج کی طرح، تو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ بولیں گے کہ دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ہر چیز کو زنگ لگتا ہے اور ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو صاف کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا کثرت ذکر کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کسی حدیث میں تلاوت کا ذکر آتا ہے، کسی میں ذکر کا ذکر آتا ہے اور ایک میں موت کا ذکر ہے۔ بہرحال تلاوت ہو، ذکر ہو، موت کو یاد کرنا ہو، ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو قلب سلیم بنتا ہے نا، یہ قلب سلیم بنانے کی دوا کسی میڈیکل سے آپ کو نہیں ملے گی، کسی حکیم کے ہاں سے نہیں ملے گی، کسی پنسار کے ہاں سے نہیں ملے گی۔ اس چیز کی دوا خانقاہوں سے ملتی ہے، اس چیز کی دوا اللہ والوں سے ملتی ہے۔ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، ایک عام سے آدمی، ایک آدمی اس کے پاس آیا، ان کی دکان میں آ کر کے دیکھنے لگا، ہاں بھائی واہ بھائی واہ واہ۔ کہنے لگا بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے یہ سوچ رہا ہوں اتنی ساری شیشیاں تم نے دکان کے اندر لگا رکھی ہیں، تمہاری روح تو ہر ایک شیشی کے ساتھ اٹکی ہوئی ہوگی، مرتے ہوئے تو تمہیں بڑی دقت ہوگی بھائی، تم مرو گے کیسے؟ ایک ایک شیشی سے جان نکلتے نکلتے بہت وقت لگے گا، بڑی تکلیف ہوگی تمہیں۔ کہنے لگے چل تو کیسے مرے گا؟ کہنے لگے اچھا میرا پوچھتے ہو۔ وہیں پہ لیٹ گئے، چادر ڈال دی، کہا کہ میں تو ایسے مروں گا بھائی۔ کچھ دیر سمجھے شاید کوئی نوٹنگی ہے، مذاق کر رہا ہے، تمسخرہ کر رہا ہے، ان کو چھوڑ دیا۔ آخر انہوں نے جیسے چادر اٹھایا، دیکھا بندہ تو مرا پڑا ہے۔ وہیں سے ان کے دل پہ چوٹ لگ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولیاء کے قطار میں کھڑا کر دیا اور بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحبت کے متعلق، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سگے اصحاب کاف پائے نیکا رفت نیک شد، پسر نوح باب ادا نشست بد شد۔ فرماتے ہیں اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ چلا گیا تو وہ بھی نیک ہو گیا، نیک لوگوں کے ساتھ چلا نیک ہو گیا۔ کتا بھی اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے تو وہ بھی اچھا بن جاتا ہے۔ کتنا اچھا ہے آپ کو پتا ہے؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، قلب کاف لام با 3 حرف ہیں کتے کے نام میں عربی میں۔ کوئی یہ 3 حرف تلاوت کرتے ہوئے پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی، انہی کے ساتھ قیامت تک وہ ہے۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کے ساتھ چلا، ان کی پیروی کی، آج کل کے حساب سے ان کا فالوور بنا، ان کو فالو کیا،
تو کیا ہو گیا؟ اچھا بن گیا. آج اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. پیسرے نو بابدا نشست بد شد. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کی نشست میں چلا گیا، خود برا ہو گیا. آخری وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے بولا، فرمایا رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق. مولا میرا بیٹا، تو نے تو بولا تھا تیرے گھر والے بچیں گے، میرا بیٹا وہ تو ڈوب گیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. نو وہ تیرا بیٹا نہیں، اس لیے کہ اس کا عمل تیرا جیسا نہیں ہے. بیٹا ہونے کے لیے عمل باپ کی طرح ہونا چاہیے. اگر باپ نیک ہے بیٹا برا ہے تو وہ بیٹا بیٹا کہلانے کے حقدار نہیں. قرآن کریم یہی بولتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، دل کو چمکانے کے لیے، قلب سلیم بنانے کے لیے جو دنیا میں بھی کام آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم جائیں گے، دیر سویر ضرور ہوتی لیکن جائیں گے ضرور. کوئی ایسا مسلمان نہیں جو یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی کی. مرنے کو کافر بھی مانتے ہیں پر اللہ کے سامنے پیشی کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے بھی ضرور جانا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل قلب سلیم بن جائے، ہم قلب سلیم والے بن جائیں، تو اس کے لیے میرے دوستو ایک صحبت ضروری ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے دل کو، دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہمارے کپڑوں کو اگر دھبا لگ جاتا ہے، عام میل لگ جائے، ایسے سرف سے دھو لیا صاف ہو گیا. لیکن جہاں آئل کا دھبا لگ گیا یا کسی کلر کا دھبا لگ گیا، تو جب تک اس پہ ہم بلیچ لگا کر کے اس کو ملے نہیں برش سے، اس وقت تک کپڑا صاف ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. ہمارے دلوں کے اندر جو دنیا میں گھومتے پھرتے دھبے لگ جاتے ہیں، ان دھبوں کو صاف کرنے کے لیے ایک تو صحبت ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر محنت ضروری ہے. صحبت کے ساتھ ساتھ جب ہم محنت کریں گے تو محنت کرنے کے بعد ہمارا دل قلب سلیم بن جائے گا. آج کل کے ترقی یافتہ دور میں ہر انسان کے پاس ایک موبائل تو لازمی ہوتا ہے، اور کچھ ماشاءاللہ سے ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں دو دو تین تین موبائل کو اٹھائے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے موبائل ہوتے ہیں، موبائل کو کامیاب بنانے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے چارج ضروری ہے. چارجر کو جب بجلی کی صحبت ملتی ہے، پاور کی صحبت ملتی ہے، تو وہ آگے اس پاور کو موبائل کے اندر وہ منتقل کر دیتا ہے. پھر ہمارا موبائل کام کا ہو جاتا ہے. صحبت کی وجہ سے ہمارے اندر پاور جب آئے گی، تو پاور آنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کو کارآمد تب بنائیں گے جب ہم ذکر کر کے اپنے دل کو رگڑا دیں گے. جب تک ہم اپنے دل کو رگڑا نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارے دل کی صفائی نہیں ہوگی. اس لیے ایک تو صحبت ضروری ہے. صحبت نہیں ہوگی تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا، دنیا کے اندر ہم ایسے چلے جائیں گے، بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جو کچھ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے بولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبانوں سے بولتے ہیں، تو میرے دوستو ان کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر زنگ آ جائے گا. زنگ آنے کا سب سے پہلا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے. سب سے پہلا اثر، دل کے زنگ کا سب سے پہلا اثر ذکر کی توفیق چھن جاتی ہے. قرآن کریم میں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ذکر اللہ بھلا دیتا ہے. ذکر کے لیے دل چاہ رہا ہوتا ہے، پر یہ کام یاد آ گیا، وہ کام یاد آ گیا، وہ کام یاد ہو گیا. ہماری اپنی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے دوستو صحبت بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا بھی ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں جو درس دے رہے ہیں، ہمیں جو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو انسانوں، میرے ہاں اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے پاس قلب سلیم لے کے آ جاؤ. قلب سلیم لے کے آ جاؤ. ایک تھوڑی سی بات بتا کر کے پھر ختم کر دیتا ہوں. ہم جس کمرے میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ سے سب فیملی والے ہیں،
جو ہمارا کمرہ ہوتا ہے، ہم گھر سے باہر ہوں اور ہم جب باہر سے اندر چلے جائیں کمرے میں تو بیڈ کی چادر کو بچوں نے ادھیڑ کر کے ادھر پھینک دیا ہے، کاپیوں کے اوراق پھاڑ پھاڑ کر کے، اخباروں کو چیر پھاڑ کر کے پورے گھر کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہم آنے کے بعد سب سے پہلے گھر والی پہ غصہ ہو جاتے ہیں، کہہ رہے یہ گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے، کمرے کا کیا حال بنا رکھے، اس کو کچھ سیٹنگ تو کر لو، ہم تو باہر ہوتے تم لوگ تو گھر میں ہوتے ہو۔ گندے کمرے میں ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے، گندے کپڑے کو پہن کر کسی محفل میں جانا ہم پسند نہیں کرتے، گندے برتن میں کھانا ہم پسند نہیں کرتے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل میں آنا پسند کریں گے جو دل ہی گندا ہے؟ جو دل ہی گندا ہے۔ ایک شعر ہے وہ سناتا ہوں۔ چند حبیبوں کے خطوط، چند تصویر بتاں، چند حبیبوں کے خطوط، اصل شعر ہے چند حسینوں کے خطوط، اس کو میں نے چینج کر دیا ہے۔ چند حبیبوں کے خطوط، چند تصویر بتاں، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ ہم نے اپنے دلوں کے اندر اگر حسینوں کی تصویروں کو سجا رکھا ہے، گناہوں کا انبار رکھا ہے، اس کا کچرا ڈال کے رکھا ہے، تو میرے دوستو ایسے دلوں میں اللہ نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اپنے دلوں کو خالی کریں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک شعر کہا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت تھانوی کو جب یہ شعر سنایا تو فرمانے لگے کہ عزیز الحسن، اس وقت اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو اس شعر کے انعام میں تجھے میں دے دیتا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں ایسا دل جس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، نہ کوئی گناہ ہو، نہ کسی کی محبت ہو۔ اس چیز کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک تو صحبت، دوسرے نمبر پر ذکر کی کثرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا۔